آگے آتا تھا محبوب چھری تو پھرنی ہے جی آپ دے دستے مبارک نہ پھر جائے تو کی شان نظر جائے چھری تو پھرنی ہے یہ خیال رکھنا بیٹا محلے دار کیا کہیں گے وہ کیا یہ خیال پاس بھٹکنے بھی نہ دینا اس خیال کو دل میں بھی لانے دینا اسی ذات کی طرف توجہ رکھنا حضرت میرا اللہ راضی ہو جائے میرا اللہ راضی ہو جائے میرا اللہ راضی ہو جائے میری قربانی سے اب دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی سنت ہے یہ قربانی کرنا جدھر سے یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا آپ کے لیے لکھا آپ نے تو کبھی تنہا کھانا ہی نہیں کھایا تھا اگر کوئی نہ مہمان آتا آپ روزے کی نیت فرما لیا لیکن اللہ کے خلیل نے کبھی تنہا کھانا نہیں کھایا اگر نہیں کوئی مہمان آیا آپ کے دسترخوان پہ روزے کی نیت کر لیا اور لکھا ہے کہ اللہ کے خلیل نے اپنا گھر بھی اس انداز سے بنایا تھا کہ ہر سمت دروازے تھے اب درمیان میں بیٹھ جاتے اور ہر سمت آپ جو ہے نا وہ نظر مبارک فرماتے کہ اگر کوئی شخص نظر آئے تو میں اس کو بلا لاؤں ہاں میرے دسترخوان پہ کیوں تیرے اور میرے گھر میں فقر ہے کیوں تیرے اور میرے گھر میں بے برکتی ہے کیوں تیرے اور میرے گھر میں بے سکونی ہے کیونکہ تو چاہتا ہے کہ تیرے دسترخوان پہ تیرے علاوہ کوئی نہ آئے اس لیے تیرے اور میرے گھر میں بے سکونی ہے کیونکہ تو اور میں چاہتے ہیں کہ میں اکلا کوئی میں اس لیے بے سکونی ہے لیکن اللہ کے خلیل کھایا ہی نہیں تنہا کھانا جس دن نہیں کوئی مہمان آیا نہیں کوئی ملا روزے کی نیت فرما دی دیکھا ایک دن آپ نے کافی انتظار فرمایا نہیں ملا کوئی بھی آپ تلاش میں نکل گئے اللہ وہ نہیں ملا کوئی بھی آپ تلاش میں نکلے وہ لکھا ہے کوئی بزرگ مل گئے 70 سال 80 سال وہ کتابوں میں ان کی عمر لکھی ہے آپ بلا کے لے آئے کھانا رکھا گیا اب کھانے سے پہلے جو کھانے کے آداب ہیں ہاتھ دھو لو کھانے کی ابتدا بسم اللہ شریف سے اب اللہ کے خلیل نے تو ظاہر ہے اس نے نہیں بسم اللہ پڑھی آپ نے پوچھا تو انہیں بسم اللہ نہیں پڑھی اس نے کہا جی میں تو آتش پرست ہوں میں تو آگ کی پوجا کرتا ہوں میں تو آگ کی پرستش کرتا ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے آپ نے اس کے آگے سے کھانا کھینچ لیا فرمایا اگر تو میرے رب کا نام نہیں لے گا تو میں بھی تجھے نہیں کھلاؤں گا میں تو اس کے لیے کھلا رہا ہوں لیکن قربان جاؤں یار کیسی کریم ذات ہے وہ چلا گیا وہی آئی اے میرے خلیل اس نے ایک بار میرا نام نہیں لیا تو آپ نے کیا تو میری محبت میں نا اس نے نام نہیں لیا میرے خلیل کو غیرت آئی کہ میرے رب کا نام ہی نہیں لیا آپ نے اس کے آگے سے کھانا کھینچ لیا اللہ معاف کسی کے ذہن میں یہ بات بھی نہ ہے کہ اللہ کے خلیل نے غلط کیا انہوں نے اللہ کی محبت میں کیا تقاضا بھی یہی تھا میرے رب کا نام ہی نہیں لیا خلیل ہے نا اللہ کی فرمایا میرے خلیل اتنی مجھ سے محبت کہ جب اس نے میرا نام نہیں لیا تو آپ نے اس کے آگے سے کھانا کھینچ لیا لیکن ذرا میری کریمی بھی تو دیکھی 70 سال ہو گئے اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا پھر بھی کھلا رہا ہوں پھر بھی پلا رہا ہوں یہ اس رب کے رنگ ہے اس لیے ہمیں بھی وہ رب یہی کہہ رہے ہیں کھلاؤ ماں درگزر کرو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر کے بھائی ہے بہن ہے بھائی ہر بندہ ارادہ کرے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اللہ آپ کے مال میں برکت دے خوش دلی سے قربانی کرے اور آپ کو پتہ ہے حضرت فتنوں کا دور ہے وہ عجیب حضرت تماشے جب بھی حضرت کوئی یہ دینی رنگ آئے گا نا تو پھر یہ فتنے اٹھائے جاتے ہیں نہیں جی دیکھو جی زیادتی ہے ظلم ہے جانور کے گلے پہ چھری چلانا جی اور میں حیران ہوں کہ حضرت اللہ معاف کرے پہلی بات تو ظلم نہیں ہے بھائی جس کی مخلوق ہے وہ کہہ رہا ہے ذبح کر تو وچ ماما چاچا کون ہے تو کون ہے بیچ میں آنے والا تو خالق ہے اس کا تو مالک ہے بھائی وہ خالق ہے وہ کہہ رہا ہے میرے راستے پہ ذبح کرو اور یہ تو جو ذبح ہو رہا ہے وہ تجھے بتا نہیں سکتا یہ تو وہی تیرے منہ پہ کوئی کھری مارے بکواس بند کر تجھے کیا پتا میں کس کے راستے پہ جا رہا ہوں خدا کی قسم ہے وہ تو بول نہیں سکتا کوئی
تو وہ یہ جو یہ بہودہ کر رہے ہیں بکواس کے جی نہیں جی کسی غریب میں پیسے دے دو، جانور پہ ظلم ہے، وہ تو جس کے گلے پہ چھری چل رہی ہے وہ بول نہیں سکتا، یہ تو وہی تیرے منہ پہ کھوری مارے زور سے، چپ کر، مجھے کیا پتا یہ کیا سعادت ہے، یہ تو کسی کسی کو ملتی ہے اس کے نام پہ جانا دے۔ اسی لیے تو شہید کے لیے لکھا ہے کہ جب اللہ اس کو پوچھیں گے تو میرے لیے شہید ہوا، تو نے میرے لیے اپنی جان قربان کی، مفہوم ہے، دس کی چاہیے، اللہ خود پوچھیں گے اسے، لیکن وہ نہیں کہے گا یا اللہ جنت الفردوس دے دے، جنت عدن دے دے، فلاں جنت دے دے، فلاں نعمت دے دے، اتنی حوریں دے دے، وہ کہے گا نہیں یا اللہ بس ایک ہی خواہش ہے کہ بار بار یہ گلا تیرے نام پہ کٹے، کیونکہ وہ جو ایک بار کٹا ہے اس میں اتنی لذت آئی ہے، کچھ نہیں، نہ جنت الفردوس نہ جنت عدن، بس یہی ہے بار بار مجھے بھیج، بار بار مجھے زندگی دے، میرا جی چاہتا ہے کہ بار بار یہ گلا تیرے نام پہ کٹے۔ حضرت یہ تو وہ بتا نہیں سکتا جس کا گلا کٹ رہا ہے کہ کیا لذت ہے اس کے نام پہ گلا کٹوانا۔ یہ لکھا ہے کہ جب میرے نبی پاک علیہ السلام نے حج فرمایا حضرت، اور پھر آپ نے حضرت وہ جب قربانی کی باری آئی آپ نے اونٹ، لکھا ہے جی ہر اونٹ آگے آتا تھا، محبوب چھری تو پھرنی ہے جی، آپ دے دستے مبارک نہ پھر جائے تو کی شان حضرت، چھری تو پھرنی ہے، اگر آپ کے دستے مبارک سے یہ ہے فضول بات۔ اور دوسری حضرت بات یہ ہے کہ یہ جو طبقہ ہے، یہ جو نہیں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں حضرت، پتہ نہیں حضرت ان کو برگر کی دفعہ یہ کیوں نہیں یاد ہوتا، جو برگر کی مرغی ہے وہ کدھر سے آئی ہے، ان کو شوارمے کی دفعہ کیوں نہیں یہ کلیا یاد آتا، اس کو نہیں تو چھری پھری، ان کو پیزے کی دفعہ یہ کیوں یاد نہیں آتا، کیا جو پیزے میں مرغی ڈلی ہے اس کو چھری نہیں تھی پھری، یہ سوچ قربانی کے وقت کیوں دی جا رہی ہے کہ نہیں جی دیکھیں جی اتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ کسی غریب کو پیسے دے دو، نہ کرو بھائی، خدا کا نام لو، خدا کا نام لو، عجیب کلیا ہے، اپنے سب کام ہو رہے ہیں حضرت، جب قربانی کی باری آئے گی تو پھر یہ ہے، پھر وہ ہے، پھر ایسے ہے، پھر ویسے ہے۔ اب جب قربانی کی باری آئی، کوئی غریب ہو گیا، کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی کو کوئی ٹینشن ہے، کسی اللہ حضرت ہم کھپ لتھے ہیں، او بھائی شادیوں میں نہ فضول خرچی کرو، مر جائیں گے، نہیں حضرت ایسا کچھ نہیں، اگر یہ والا ہم نہ کریں، یہ سگن ہے، کیا سگن سگن آ گیا، ہر بے غیرتی ہر بے حیائی کریں گے، منع کریں گے، منع کرنے والے سے ناراض ہو جائیں گے، اتھے پیسے سارے انکل ہیں، جب قربانی آئے گی، جب زکوٰۃ کی باری آئے گی، جب صدقے کی باری آئے گی، جب فطرانے کی باری آئے گی، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی باری آئے گی، تو پھر حضرت آگے سے پھر لوگوں کی باتیں سنو، بلکہ ان کی باتیں سن کے دل کرتا جڑے میری جیب چنے میں نے دے چھڑا، اتنی غریبی والی باتیں سنائیں گے۔ حضرت جی ہر صاحب نصاب پہ قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے، اور نصاب وہی ہے حضرت 52.5 تولے چاندی، یہاں 52.5 تولے چاندی کے جتنے پیسے بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جس بندے کے پاس یہ نصاب موجود ہے، ٹھیک ہے جی، قربان زکوٰۃ میں اور قربانی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اتنے پیسے ہوں اور پڑے پڑے ایک سال گزر جائے اور وہ پیسے آپ کی ضرورت سے زائد ہوں تو پھر آپ پہ زکوٰۃ، لیکن ادھر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس عید والے دن بھی پیسے آ جائیں تو آپ پہ قربانی واجب ہو، دوسرے دن آ جائیں اس دن واجب ہو جائے گی، تیسرے دن آ جائیں اس دن واجب ہو جائے گی، اور میرے خیال سے تھے اللہ ماشاءاللہ حضرت ادھر کو بندہ بیٹھا ہو جس کا یہ نصاب، اب حضرت ادھر میرے خیال سے کوئی بندہ ایسا نہیں بیٹھا کہ جس کی بیوی کے پاس 1 تولہ زیور نہ ہو، 1 تولہ زیور حضرت اس وقت 2 لاکھ سے اوپر جا رہا ہے، چاندی کا نصاب پورا ہو گیا، ذرا بازار سے پوچھے نہ جا کے کہ 52.5 تولے چاندی کے کتنے پیسے بنتے ہیں، اس کا نصاب پورا ہے حضرت، یہاں آپ کے پاس گھر میں، ہاں اور آپ مقروض بھی نہیں ہیں، پیسے بھی آپ نے نہیں دینے، لازم ہے نہ ٹولو پولو کرو، یہ حصہ ڈال لو، 15,000 کا حصہ ڈال لو، 20,000 کا حصہ ڈال لو، انہوں نے کب کہا ٹولو پولو، یہ تو آپ کے اور میرے ٹچن ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں نیت دیکھیں گے، وہ تو کہہ رہے ہیں تقویٰ دیکھیں، اور یہ ایک اور بات یاد رکھنا ہے، اکثر و بیشتر اس طرح ہوتا ہے حضرت 5 قربانیاں ہو گئیں، 6 ہو گئیں، ایک نہیں لبن رہی دی، اب کیا ہے وہ ایک ڈھونڈ رہے ہیں، مثلا میں زید کے پاس چلا گیا، میں نے کہا یار 6 قربانیاں ہو گئیں تو ایک جڑی ہے نا نہیں، یار چل ایک تو پا لیں،
وہ کہتا یار میں قربانی کیتی تے ہے چلو تسی آ گئے ہو تو پھر انج چلو آپ ٹکا شکا کھا لیں گے. یاد رکھیو اے ٹکے شکے والا نہ پائیو تڑیاں 6 بھی برباد ہو جانی ہے جناب. اس کی نیت ہی نہیں قربانی کی کوئی, وہ تو ٹکے شکے نہیں کر رہا, اس کی تو نیت ہی نہیں قربانی کی. وہ کہہ رہا جی میں اپنیاں کر لی دیا نے, چلو ہوں تہاڈا نہیں پورا ہون ڈیا تسی آ گئے ہو, چلو ایک میرا بھی پا لو آپ ٹکے شکے کر لیں گے. دھیان رکھیں اور دیکھیں گے گھر میں کتنے افراد ہیں جن پہ قربانی واجب ہے. آپ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے, خوش دلی کے ساتھ تقوی اختیار کرتے ہوئے قربانی کریں. میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں, اللہ دی قسم ہے تاڑے سارے دن واپس کرے گا, دل نہ چھوٹا کریے گا. گوشت بھی تسی کھانا ہے, کلیجی بھی تسی کھانی ہے, کروڑے بھی تسی کھانا ہے, جو لگ رہا ہے نا آپ کو پیسے لگ جانے سارے واپس کرے گا آپ کو. اور جتنی اور جو واپسی ہوگی نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے حضرت 20,000 میں حصہ ڈالا ہے تو 20 واپس کرنا, 10 سے تو شروع ہونا ہے حضرت جی واپسی, 10 سے شروع ہوگی. نیت اچھی 70 گنا, اور نیت اچھی 700 گنا, اور نیت اچھی بغیر حساب. حضرت جتنا تیرا تقوی زیادہ ہوگا اتنی واپسی بھی زیادہ ہوگی. نہیں رکھے گا وہ, آخرت میں بھی تجھے اجر دے گا اس کا, تیرا ذبیحہ تجھے آخرت میں بھی فائدہ دے گا. لیکن ادھر میں بالکل خوش دلی کے ساتھ. حضرت میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں, حضرت اللہ مجھے سب میرے گھر عید کی رہن دے, میں خدا کا نام لوں, میں اس کا کرم نہ دیکھوں گا مجھ کو نہیں, عید کی رہن دے کوئی نہیں, اللہ اس کا کرم دیکھ. میں تو شکریہ, میں تو کوئلوں پہ سجدہ کروں تو میں اس کے کرم پہ شکریہ نہیں اس کا ادا. ذرا نا بیٹا دل چھوٹا کرنا میرے بچے, 1 روپیہ نہیں تاڑا رکھے گا, لیکن بس پتر نیت اپنی دکھاوا نہیں. کسی نے ٹسل لا کے نہیں, انہیں انجدہ لے آندہ تھے میں انجدہ لے, کوئی نہیں, صرف اس کی ذات پہ نظر رکھنی ہے. میرا رب راضی ہو جائے میری قربانی سے. کوئی حضرت جی کسی کو محلے میں شریکہ بنا کے, کسی کو محلے میں اس سے زید بازی کر کے قربانی نہیں, بالکل توبہ کرو. ایسا بڑا برا فعل ہے حضرت یہ, اس طرح کی فضول حرکت کرنی ہے, اور کر کے پھر ڈرنا ہے میرا اللہ قبول کر. لکھا نا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, فرماتے ہیں دلہن سج گئی, اب جو بھی حضرت آئے آ کے بلائیں دے, آہا کیا روپ چڑھا. لیکن دلہن سیانی تھی حضرت جی, وہ آگے سے رو پڑی. سب نے کہا اتنی سونی لگ رہی ہے, اتنا روپ چڑھا ہے, رو تو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا آج تمہیں سونا لگنے سے کچھ نہیں ہونا, دعا کرو جس کے پاس جا رہی ہوں اس کو سونی لگ جاؤں. حضرت جانور تجھے سونا لگا, جانور مجھے سونا لگا, اس سے کچھ نہیں ہونا. بس پتر یہ کوشش کر اللہ پاک کو سونا لگ جائے, نبی پاک کو سونا لگ جائے. یہ خیال رکھنا بیٹا, محلے دار کیا کہیں گے وہ کیا, یہ خیال پاس بھٹکنے بھی نہ دینا, اس خیال کو دل میں بھی نہ آنے دینا, اسی ذات کی طرف توجہ رکھنا. حضرت میرا اللہ راضی ہو جائے, میرا اللہ راضی ہو جائے, میرا اللہ راضی ہو جائے میری قربانی سے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. وما علینا الا البلاغ.